میں نے اپنے خیمے سے باہر نکل کر کے دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ انگریز کے بڑے ڈپٹی بیٹھے ہوئے ہیں، 40 علماء کو بلایا گیا، ہاں ان کے بدنوں پر کپڑے نہیں ہیں، ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر اس لیے لٹا دیا گیا آپ انگریز کے خلاف کیوں تحریک کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ پھر 40 علماء کو اور لایا گیا، ان سے بھی یہی کہا گیا، ارے ابھی تمہارے ساتھی کباب کی طرح بھون دیے گئے ہیں، تم بھی کہہ دو کہ ہم انگریز کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ خود کہتا ہے مجھے یہ نہیں معلوم یہ کون سی مٹی کے بنے ہیں۔ انہی کے سامنے 40 علماء کو جلایا گیا ہے، لیکن وہ دوسرے 40 اس سارے منظر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس سے معلوم کرو، وہ بتلائے گا۔ انہی علماء کو خنزیروں کی کھالوں میں لپیٹ کر کے ان کو جلا دیا گیا ہے، اسی سے معلوم کرو، وہ تم کو بتلائے گا۔ انہی علماء کو توپ کے منہ پر رکھ کر کے گولے کو چھوڑ دیا گیا ہے، کہاں بوٹی گئی ہے کہاں ہڈی گئی ہے کوئی معلوم نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ او اللہ کے بندو، یہ قربانی تو آپ نے اپنے علماء سے سنی ہوں گی، آؤ میں تم کو بتلاتا چلوں۔ انگریز خالی میدان میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے میرے اور آپ کے دین کا بھی سودا کرنے کی کوشش کی تھی، میرے اور آپ کے دین کو بدلنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا میدانوں میں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس نے جب یہ دیکھا کہ ہم ان سے مناظروں میں نہیں جیت سکتے، تو اس نے پھر دین کا سودا شروع کیا اور لوگوں سے اس بات پر سودے کیے کہ آپ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں، ہم تمہیں دولتیں بھی دیں گے، عزتیں بھی دیں گے، شہرتیں بھی دیں گے، ہم ہر چیز سے تمہیں نوازیں گے۔ چنانچہ اب یہ اسی کے لیے اس نے پادریوں کو بلایا، برطانیہ کی حکومت نے نہ جانے کتنے پادری، یہ جو یہاں کے تھے وہ الگ ہیں، جو باہر ملکوں سے یورپین پادری آئے تھے ان کی تعداد 900 بتائی گئی ہے، 900 کی تعداد ان کی تھی، اور کچھ یہاں کے بھی ایسے تھے جو اپنے مال کے لالچ میں اپنے دین کو بیچ چکے تھے، اپنے مذہب کو بیچ کر کے انگریز کی جھولی میں جا گرے تھے۔ اب ان سب کا قافلہ اکٹھا ہوا اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہندوستان کی عوام کو اپنے مذہب سے جوڑا جائے، اپنے دین سے جوڑا جائے۔ چنانچہ اس چیز کی دعوت دینی شروع کی، ہندوستان کے شہروں میں، ہندوستان کی جگہوں پر، ہندوستان کی گلیوں میں، ہندوستان کے گاؤں میں اب ان کا وفد جاتا ہے اور جا کر کے لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلاتا ہے۔ جو بھی ان کے دین کو قبول کر لیتا تھا اس کے مزے آ جاتے تھے، اور جو ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جاتی تھی۔ یہی حال جب ہمارے علماء دیوبند کو معلوم ہوا اور اللہ کے ان دیوانوں کو معلوم ہوا تو ان سے رہا نہ گیا۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر پادری فنڈر اعلان کرتا ہے، اسلام کی برائیاں بیان کرتا ہے، اسلام کی حقانیت کو چھپاتا ہے اور لوگوں میں اپنے دین کی دعوت دیتا ہے۔ لوگ بھی سن کر کے انسنی کر دیتے تھے، کون مقابلہ کرتا، کون اس سے بات کرتا، ہر کسی کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ لیکن ایسے وقت میں جب دین بک رہا تھا، جب دین کے سودے ہو رہے تھے، جب دین کی بولیاں لگ رہی تھی، کوئی انگریز کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا، تو ایسے وقت میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کر دینا، کیرانہ کی زمین سے اٹھے اور دلی کی زمین پر پہنچ کر پادری فنڈر کو پکار کر کے کہا ہے، او عقل کے کورے، ان سیدھے سادے مسلمانوں سے کیا سوال کرتا ہے؟ اگر تجھے اسلام کے بارے میں کوئی بات معلوم کرنی ہے تو اس کا جواب تجھے رحمت اللہ کیرانوی دے گا۔ پادری فنڈر کی آنکھیں کھل گئی، جواب تو نہ دے سکا۔ بہرحال میدان مناظرہ کا چیلنج کر دیا گیا کہ ہم آپ سے میدان مناظرہ میں بات کریں گے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہ کروں گا، بلکہ میدان مناظرہ کا چیلنج ہو گیا۔ اکبر آباد کی زمین پر میدان مناظرہ بھی سج گیا۔ اب یہاں سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور ان کے دوست ڈاکٹر وزیر احمد خان صاحب، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے دیوانے، اکبر آباد کی زمین پر پہنچے ہیں۔ وہاں پر اسٹیج سجا ہوا ہے، پادری فنڈر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے لوگ آج اس انتظار میں ہیں کہ آج مسلمانوں کی نیچی ہو جائے گی، لیکن جب یہ دیوانے اسٹیج پر پہنچے ہیں اور پادری فنڈر کی باتوں کا جواب دیا ہے، اور جب ادھر سے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے سوال کی بوچھار کی ہے تو جواب نہ دے
دوڑا ہے، یہ کہتا ہوا گیا ہے کہ اس ہندوستان کی زمین پر لاکھوں مدرسے نہیں، ہزاروں عالم نہیں، بلکہ ایک بھی صحیح عالم اگر اس زمین پر موجود ہے تو ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے ہر طریقے سے آزما لیا ہے، میدانوں میں آ کر بھی، مناظروں میں آ کر بھی، ان کے دین کو خرید کر بھی ہم نے ہر طریقے سے آزما لیا۔ جب تک ان کے پاس قرآن کریم موجود ہے، جب تک ان کے پاس علماء موجود ہیں، اور جب تک ان کی عوام میں دین پر مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے، ہم کبھی بھی اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔